بوجھتے۔ پھر آیت نمبر 147 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق، حق جو ہے وہ من ربک، وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو بات آئی ہے وہی حق ہے جی۔ یا یہ قبلے سے متعلق خاص ہے، یا یہ ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ یہ قبلہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو قبلہ بتا دیا ہے بس وہی قبلہ صحیح ہے، میں الحق من ربک۔ یا پھر یہ بتایا گیا کہ حکم احکام سے متعلق آپ کا اللہ، آپ کا پروردگار جو آپ کو احکام بتا رہا ہے، شریعت اور قانون بتا رہا ہے وہی حق ہے۔ یا پھر مطلق ہے، اور یہ سب سے زیادہ مضبوط بات نظر آتی ہے، مطلق جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے وہی حق ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان الحق ما ثبت انہ من اللہ کالذی انت علیہ، حق وہی ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، آپ کے پاس جو اللہ کے پاس سے آ جائے بس وہی حق ہے۔ اب انسان تحقیق کرتا پھرے اور اس کے اندر حکمتیں تلاش کرتے پھرے، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، مگر ماننا جو ہوتا ہے جب کوئی چیز اللہ کے پاس سے آ جائے تو پھر اب یہ اللہ کے پاس سے آئی لیکن اللہ کے پاس سے یہ صحیح آئی یا نہیں آئی۔ جیسا کہ غیر مسلم حضرات کے پاس وہ لوگ کے تصور میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خدا سے غلطی ہو گئی، معبود بھی مانتے ہیں، بھگوان بھی مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہوں گی، خدا سے بھول ہو گئی ہوں گی۔ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ جو اللہ کے پاس سے آ جائے بس وہی حق ہے، الحق من ربک، جو آپ کے پروردگار کے پاس سے آ جائے بس حق وہی ہے۔ اب کئی عقل ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں تحقیق کی ضرورت ہے تو پہلے یہ یقین کر لینا ہے یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل، یہ 30 پارے ہے، یہ مکمل قرآن کریم ہے۔ مکمل قرآن کریم جو آپ کے پاس آیا بس مان لو یہی حق ہے، خلاص، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حق نہیں ہو سکتی، یہی حق ہے۔ اب یہ حق ہو جانے کے بعد اس کے حکمتیں تلاش کرنا، اس کے اندر ڈیپ میں جانا، اس کے معلومات کو جانچنا، اس کے اندر سے علوم نکالنا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، لیکن یقین کے ساتھ کہ یہی حق ہے۔ یہ پڑھتے وقت اس میں کوئی آیت صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ کوئی حصہ صحیح ہے نہیں ہے، نہیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آیا وہی حق ہے، فلا تکونن، پس آپ نہ رہے، ہرگز نہ رہے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، اس میں شک کرنے والوں میں سے مت رہیے۔ یہ یعنی انداز بیان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اہل ایمان اور سارے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، سارے انسانیت سے فرما رہا ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے آئے بس وہی حق ہوتا، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسانوں کے عقل کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی چیز یعنی کوئی انسان کوئی بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور کسی کو کوئی بات بہت دن تک سمجھ میں نہیں آتی، بہت دیر سے سمجھ میں آتی، اور کچھ لوگ کو تو کچھ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی سرے سے۔ لیکن کوئی بات کا سمجھ میں نہیں آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ زمین کے اندر کشش ہے، زمین کے اندر گریوٹی ہے، بعض لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اندر گریوٹی ہے، بعض لوگ کو یہ سمجھ میں، آج تک بھی بعض لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین نہیں گھوم رہی ہے؟ زمین تو گھوم رہی ہے، کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین گول ہے اور کسی کو نہیں سمجھ میں آیا۔ تو کسی کے نہیں سمجھنے کی وجہ سے جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلتی۔ کل حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آ گیا، خلاص۔ اب اس میں کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیجئے، لیکن ایمان ضرور رکھیے کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہو سکتا۔